سینیٹر حاجی ہدایت اللہ خان صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشاورہم فی الامر وإذا عزمت فتوکل علی اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں خود بخود میں حیران ہوں کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں، کیونکہ باتیں تو بہت ہے اور وقت کم ہے، اور پھر چیئرمین صاحب بھی ہمارے ساتھ نہیں دیتے، تو میں بات کو مختصر کرنا کس چاہتا چیز ہوں۔ پہ ساتھ نہیں دیتے؟ ٹائم پہ تو میں یہی ٹائم آخر باقیوں نے بھی بات ٹائم کر رہی دیتے ہے نہیں۔ حاجی صاحب۔ یہ ہے کہ میں آپ کا توجہ ایک ضروری مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے صاحب اقتدار بھی بیٹھے ہیں اور حزب اختلاف بھی بیٹھے ہیں، اور اس ایوان کے توسط سے ایک بہت ضروری مسئلہ جو کل ہمیں پیش آیا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ خیبر پختونخوا کے حکومت نے ایک آرڈر کیا ہے جس میں ہمارے تمام رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس لے لی۔ تو جناب اسپیکر صاحب، میں حیران اس بات پہ ہوں کہ آیا ہمارے حالات ٹھیک ہو گئے کہ ہم سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے بقا کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، اس سرزمین کو بچانے کے لیے اپنے جانوں تک قربانیاں دی ہیں، ہمارے یہاں تک کہ وہ غازی افتخار حسین جس کا اکلوتا بیٹا اس جنگ میں شہید ہو گیا اور ان کو بے دردی سے مارا گیا، تو میں یہ حیران ہوں اس بات سے، اس سے بھی لے لی گئی۔ امیر حیدر خان ہوتی صاحب اس صوبے کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور 5 سال بہت اس دہشت گردی کے زمانے میں اس نے حالات کا مقابلہ کیا ہے جوان مردی کے ساتھ، اس کا بھی جو سارا سیکیورٹی وہ واپس کیا گیا۔ اس طرح ہمارے جتنے بھی اکابرین قائدین ہیں وہ سب سے واپس لے لیا گیا۔ تو یہ میں اس منطق پہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ آیا یہ حالات صحیح ہو گئے یا یہ قصداً عمداً ہمیں اس بات کی طرف جھکانا چاہتے ہیں جس بات پہ یہ لوگ ہم جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ تو اس بات کو میں آپ کے نوٹس میں اس عنوان میں اس لیے لانا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف ہم تو پہلے سے ہی کھڑے تھے اور کافی نقصان اٹھا چکے ہیں اور ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو میں اس بات پہ آپ کے اس ایوان کے توسط سے اور اس سب صاحب اقتدار جو بیٹھے ہیں وہ اپنے طرف سے میں ان کو یہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان قائدین کو یہ سیکیورٹی واپس نہ مل جائے اور خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ آ جائے تو ان کے ذمہ داری کا پرچہ ہم نیچے نہیں کاٹیں گے، اس کا وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کے خلاف انشاءاللہ درج ہوگا، یہ نوٹ کرے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے پہلی بھی، جس میں بشیر احمد بلور جو سینئر وزیر تھے ہمارے، اس کے بیٹے ہارون خان بلور کر اس کی برسی ہم نے وہاں پہ منائی وہاں پر پشاور میں، اور یہاں پہ پھر دیکھ لیں کہ ہمارے 2 MPs جو شمشیر خان شہید اور اورنگزیب شہید وہ بھی اس میں شہید ہو گئے، اور ہزاروں کارکن جو عہدیدار بھی تھے بڑے اور پارٹی کے بڑے بڑے عہدوں پر تھے، وہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں، اس کا لسٹ بھی موجود ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کارکن ان کا وہ شہید ہو گئے۔ ایسے حالات میں جو ہمیں یہ نقصان ہو گیا وہ اس بات سے ہو گیا کہ ہم پہلے بھی ہمارے، اگر میں اس سے پہلے بتا دیا کہ میں کہاں سے شروع کروں، اگر بادشاہ خان بابا کے زمانے سے شروع کرتا ہوں تو اس نے تو ہمیشہ کے لیے عدم تشدد کے پرچار کی، ہمیشہ کے لیے اس نے امن کی بات کی، ہمیشہ کے لیے صلح کی بات تھی، اور ہمیشہ کے لیے اسی قوم کی خدمت کی۔ اور پھر خان عبدالولی خان رہبر تاریخ، اگر اس نے جب یہ حالات شروع ہو گئے تو وہ واحد شخص تھا جس نے وہاں پہ اٹھ کے سب کو بتا دیا کہ بھائی آپ جس طرف اس ملک کو لے جا رہے ہیں ایسے حالات آئیں گے کہ یہاں کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ سالم نہیں رہے گا اور سب کو نقصان ہوگا، یہ ملک ہمارا ہے، اور اس طرح خدا کے لیے ایسا کام نہ کرو۔ افغانستان اور پاکستان یہ دونوں ایک کے ساتھ ملی جلی ہیں، ایک کے ساتھ وابستہ ہے، سب جتنے بھی، اگر آپ بلوچستان کے بیٹ سے لے کے یہاں خیبر پختونخوا تک پورا دیکھ لے تو یہ افغانستان کے ساتھ ہمارا مکمل بھائی چارہ بھی ہے، ہمارا ان کے ساتھ رشتے بھی ہے، ہمارے ان کے ساتھ بارڈر بھی لگا ہوا ہے،
اور ہم کسی جگہ بھی ان کی طرف سے نہیں بھاگ سکتے. تو یہ ہم کہتے ہیں, وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ خدا نخواستہ اگر یہ آگ چلی تو پھر یہ آگ اٹک پہ بھی نہیں رک سکے گا, یہ اٹک سے بھی پار ہوگا اور وہاں تک پورا پاکستان میں پھیل جائے گا. وہ باتیں تو ان بزرگوں نے کہے تھے, وہ تو اس بزرگ جو اللہ نے ان کو ایک ویژن دیا تھا, ایک سوچ دیا تھا کہ 40 سال پہلے ایک بات انہوں نے کی اور پھر بعد میں سب اس بات کے قائل ہو گئے کہ واقعی ان لوگوں نے جو بات کی تھی وہ سچ تھی, اور ہم جس راستے پہ جا رہے تھے وہ راستہ ٹھیک نہیں تھا. وہ خٹک صاحب کہتے ہیں کہ نن ټول خلق دہاغ محبوبات سندری وائی خٹک چی برزان سرک جڑلا کلا کلا. تو آج سب وہ کہتے ہیں, ہم آج سب کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہے, اور وہ اس کے گیت گاتے ہیں, لیکن آج ہمیں جو نقصان اٹھانا پڑا, اربوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہوا. خصوصاً ہمارا صوبہ پختونخوا میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں, روزگار بالکل تباہ ہو گیا. وہاں پہ ہمارا ایئرپورٹ بند ہو گیا. آپ دیکھیں ایک صوبے کے لیے ایئرپورٹ کتنے اہمیت رکھتا ہے, وہ بھی بند ہو گیا. بڑے بڑے تاجر اسلام آباد اور لاہور چلے گئے. اور ان کے علاوہ میں جناب والا آپ کے اس میں یہ رہتا ہوں, اب تو سب آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہم تو ایک ہی راستے علاقے کے ہیں, بلوچستان اور یہ. لیکن یہ ہے کہ اس ایوان کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کو ناخبر ہوں گے, تو اس کے ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے کاروباری لوگ تھے وہ چلے. صوبہ خیبر پختونخوا میں اب کیا رہ گیا؟ وہاں پر تو اگر خدا نخواستہ کوئی اور جنگ مسلط ہو گئی تو جانی اور مالی نقصانات دونوں ہوں گے. اور یہ نقصان کس کا ہے؟ یہ صرف صوبے کا نہیں ہے, یہ اس عوام کا ہے اور اس پاکستان کا ہے. اور اس کے لیے جو ہم نے جو قربانیاں دی تھی, کیا اس لیے دی تھی؟ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم جو قربانیاں دے رہے ہیں یہ ایک وقت رنگ لائے گا. یہ ہمارے قربانیاں جو ہے یہ ہمیں مطلب ہے کہ ایسے موڑ پہ لائیں گے کہ ہمیں امن ملے گا. اور اگر یہ ان کو میں اس لیے کہتا ہوں, آج اگر یہ مسند اقتدار پر بیٹھے ہیں تو کل کوئی اور ہوگا. آج اتنا کرے کہ کل برداشت کر سکے. موجودہ حالات میں سیکیورٹی کا واپس لینا دراصل ہمیں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کا پیغام ہے, جو ہم اس کے خلاف مکمل تیار ہے کہ ہم جو بھی یہ چاہتے ہیں ہم کریں. ہم نے یہ قربانیاں اپنے نہیں دی تھے, بلکہ ملک اور قوم کے بقا کے خاطر جانے تک قربان کیے تھے. اور وہ بھی اس کا صلہ ہمیں یہ دیا گیا. اور پھر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, وہ ایک شعر ہے, نن مونږ پښتنو د خپل خاورې د ناموس دپاره هغه قرضونه هم ادا کړه چې راپورې نه وو. ہم پختونوں نے وہ اس ملک کے عظمت اور اس پاک سرزمین کے تقدس کے خاطر اور اپنے قوم کے خاطر, اپنے ننگ اور ناموس کے خاطر, عزت کے خاطر وہ قرض بھی ادا کر دیے جو ہمارے اوپر واجب الادا نہیں تھے, جو ہم نے وہ بھی ادا کر دیے. تو جناب اسپیکر صاحب, چیئرمین صاحب, میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جو قربانیاں ہم نے دیے ہیں اس کے آپ لوگ قدر کریں, تاکہ آئندہ آنے والے لوگ وہ بھی کچھ قربانی کی طرف توجہ دے سکے. اور میں ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں امن کے خاطر تشدد کے بجائے مذاکرات کی حمایت اگر جرم ہے تو ہم یہ جرم کرتے رہیں گے. پاکستان کا امن افغانستان کے امن کے ساتھ مشروط ہے. پرامن افغانستان کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور موجودہ حالات میں پاکستان کے مثبت کردار کی ضرورت مزید بڑھ چکی ہے. ہمیں پالیسی واضح کرنی ہوگی. موجودہ حالات میں ہمارے رہنمائی سیکرٹری واپس لینے, بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ بہت انہوں نے زیادتی کی ہے اور یہ زیادتی پہ اوپر انہوں نے پھر پشیمانی کرنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ابھی سے وہ اس بات پر غور کرے. اس معزز ایوان کے توسط سے میں اس پہلے سے میں نے یہ بات آپ کے ذہن نشین کرائی ہے کہ خدا نخواستہ کسی کو نقصان پہنچ گیا. اس میں ایک بات جی رہ گیا کہ ملک عبید اللہ کاسی جو ہمارے پارٹی کا مرکزی رہنما ہے, کمیٹی کا, عوامی نیشنل پارٹی, وہ 26 جون سے کو اغوا ہو چکا ہے اور بار بار یقین دہانی اور دھرنے بھی لوگ دے چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک اس کا نہ کوئی پتہ چلا اور نہ کوئی ان کے حالات معلوم ہوئے. حالانکہ یقین دہانیاں کر دی گئی, ابھی کو وعدہ پورا ہو رہا نہ جیو پینشن کا جو کوئی رپورٹ آیا. اس سے پہلے جیسے ہمارے حزب اقتدار کے لیڈر صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نے ابھی پنجاب میں اتنے لوگ ہمیں مل گئے, تو خدا کے لیے یہ مشین تھوڑا اس طرف بھی گھماؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے
اس سے پہلے سے ہمارے صوبائی ترجمان اسد خان اچکزئی کو بھی اغوا کیا گیا تھا، آپ کو معلوم ہے، اور اس کو بے دردی سے قتل کر کے اس کے لاش ہمارے حوالے کی گئی۔ تو یہ ظلم اور زیادتی یہاں پہ نہیں چلے گا۔ میں آپ کو اپنے جو آیات میں نے آپ کو پڑھ لی تھی پہلے سے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ جب ہم آپس میں بیٹھ کے سب افغان اور سب طالبان سب ایک ہے، ایک پختون مر رہے ہیں ہر طرف، اس طرف بھی اس طرف بھی، تو یہ مل کے بیٹھ جائے، جو بھی فیصلہ افغان عوام کرے، جو یہی قوم کرے، وہ ہمیں سب کو منظور ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے فیصلے مسلط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں عید یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے کہ اس کے بعد وہاں کے حالات میں ہم کسی قسم کا دخل نہیں کریں گے، لیکن کیونکہ اب اس معاملے کو سلجھانے کی ضرورت ہے، مزید الجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ کا ٹائم دے دیا جی۔